دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کتاب زبور سے متعلق دلچسپ حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ کتاب زبور 150 گیتوں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کی تصنیف و تالیف کے زمانے کا اندازہ 1440 سے 586 قبل از مسیح کے درمیان کا ہے۔ اس کتاب کے زیادہ تر گیت حضرت داؤد علیہ السلام سے منسوب ہیں، اسی لیے بعض لوگ اسے داؤد کی تصنیف بتاتے ہیں۔ بائبل کے علماء اس کتاب کے 150 میں سے 73 گیت داؤد علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں، 9 کو کورہ سے منسوب کرتے ہیں، 2 کو سلیمان سے منسوب کرتے ہیں، 1 کو ایتان سے منسوب کرتے ہیں، 1 کو ہیمان سے منسوب کرتے ہیں، 1 کو موسیٰ علیہ السلام سے، جبکہ 12 کو آصف سے۔ 51 گیت ایسے ہیں جن کے تخلیق کاروں کا نام معلوم نہیں۔ بعض گیتوں کے شروع میں موسیقاروں کے لیے راگ اور سر کی رہنمائی کے سلسلے میں کچھ ہدایات عبرانی زبان میں درج ہیں۔ ان گیتوں اور نظموں کے مضامین کی مختلف اقسام ہیں۔ زبور کی کتاب میں خداوند کو بطور خالق پیش کیا گیا ہے۔ بعض گیت انسان کے مقام اور انجام، مسیح کی کہانت، مسیح کی ایذا کشی اور صلیبی قربانی سے متعلق سمجھے جاتے ہیں۔ بعض بنی اسرائیل کے مصر کی غلامی سے نجات پانے اور ان کی صحرا نوردی اور ان کے عروج و زوال سے متعلق ہیں۔ ان سب سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے نیک بندوں کو فراموش نہیں کرتا، اپنے نیک بندوں کو تنبیہ یعنی وارننگ ضرور دیتا ہے، اور مصیبت سے نجات کے انتظام بھی خود کرتا ہے۔ زبور کا گیت نمبر 23، جس کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ خداوند ہی میرا چوپان ہے۔ عام طور پر ہر مسیحی اور یہودیوں کی زبان پر یہ الفاظ مصیبت اور خطرے کے وقت رہتے ہیں۔ دوستو آخر میں زبور کتاب سے ایک گیت کا تذکرہ کر لیتے ہیں جس کا عنوان ہے داؤد علیہ السلام کا نغمہ۔ اے خداوند، تو نے مجھے مصیبتوں سے باہر نکالا ہے، تو نے میرے دشمنوں کو مجھ کو ہرانے اور میری ہنسی اڑانے نہیں دیا، پس میں تیری تعظیم کروں گا۔ اے خداوند میرے خدا، میں نے تجھ سے فریاد کی، تو نے مجھ کو شفا بخشی، قبر سے تو نے مجھے نجات دی اور مجھے زندہ رکھا۔ مجھے مردوں کے ساتھ مردوں کی دنیا میں پڑے ہوئے نہیں رہنے دیا۔ خدا کے فرما بردار، خدا کی ستائش کے گیت گاؤ، تم خدا کے مقدس نام کی توصیف کرو۔ خدا غضبناک ہوا، پس نتیجہ ہوا موت، لیکن اس نے اپنی محبت ظاہر کی اور مجھے زندگی دی۔ میں رات کو روتا بلکتا سویا، اگلی صبح میں ہوش تھا اور گا رہا تھا۔ جب میں محفوظ اور بے فکر تھا، میں نے محسوس کیا مجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اے خداوند، جس وقت تو مجھ پر مہربان تھا، میں نے اس طرح محسوس کیا کہ کوئی مجھے شکست نہ دے گا، لیکن جب تو نے مجھ سے اپنا رخ پھیر لیا تو میں خوفزدہ ہوا اور خوف سے کانپ اٹھا۔ اس لیے اے خداوند، میں تیری جانب لوٹا اور دعا کی، میں نے کہا تو مجھ پر مہربانی ظاہر کر۔ میں نے کہا اے خدا، کیا فائدہ ہوگا اگر میں مر جاؤں اور قبر کے اندر چلا جاؤں؟ مرے ہوئے لوگ مٹی میں لیٹے رہتے ہیں، وہ تیری کیا تعظیم کریں گے؟ ہمیشہ قائم رہنے والی تیری اچھائیاں وہ کبھی نہیں کہیں گے۔ اے خداوند میری دعا سن اور مجھ پر رحم کر۔ اے خداوند میری مدد کر۔ میں نے دعا کی اور تو نے مدد کی، تو نے میرے ماتم کو رقص میں بدل دیا، میری غم زدہ پوشاک کو تو نے اتارا اور دور پھینک دیا، اور تو نے مجھے خوشی میں گھیر لیا۔ اے خداوند میرے خدا، تیری ابد تک حمد کرتا رہوں گا، جس سے کسی طرح کی خاموشی نہ رہے گی۔ تیری تعظیم میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی گیت گاتا رہے گا۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔